بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ما منعک اللہ تسجد، فرمایا کس چیز نے روکا تجھے سجدہ کرنے سے؟ اللہ تسجد، سجدہ کرنے سے، کیا معنی کر رہا ہوں؟ سجدہ کرنے سے۔ اللہ تسجد پر اشکال مشہور ہے۔ اشکال یہ ہے کہ معنی بن رہا ہے کس چیز نے منع کیا تجھے سجدہ نہ کرنے سے؟ معنی تجھے بن رہا ہے سجدہ، بولو شابش بولو، سجدہ نہ کرنے سے، حالانکہ روکا کیا تھا؟ سجدہ کرنے سے یا نہ کرنے سے؟ یہ اشکال ہے۔ اس کے جواب تو مفسرین نے بہت دیے، لیکن دو جواب بہت اچھے جواب ہیں۔ ایک جواب کہ جہاں پر اللہ کا لا زائدہ ہے، لا زائدہ تو مانا ہوگا کس چیز نے روکا تجھ کو سجدہ کرنے سے؟ اذ امرتو کا، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا، اذ امرتو کا ایک۔ دوسرا جہاں پر ما منعک تضمین ہے، ما منعک تضمین، آپ کے پاس لکھا ہے تضمین کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دوسرے لفظ کے معنی کو متضمن ہے۔ تضمین کا معنی دوسرے لفظ کے معنی کو متضمن ہے، اس کا لحاظ کیا گیا، اور وہ یہ ہے انا منعک تضمن معنی فعل آخر، دوسرے فعل کے معنی کو متضمن ہے۔ اصل میں ہے ما احوجک والزمک واضطرک اللہ تسجد، کیا معنی ہوگا؟ ما احوجک، کیا ضرورت تھی تجھے، والزمک، کس چیز نے لازم کیا تجھ پر، اور کس چیز نے تجھے مجبور کیا سجدہ نہ کرنے پر؟ سجدہ تو حاصل کیا نکلا کہ جہاں منعک ما احوجک کے معنی میں، ما احوجک کس چیز نے تجھے روکا ہے سجدہ نہ کرنے سے؟ وہ چیز کیا تھی؟ کیوں نہیں کیا تو نے سجدہ؟ اسی کو حافظ کہتے ہیں ھذا القول قوی حسن، یہ قول قوی اور حسن ہے، واللہ عالم۔ ابن کثیر ختم۔ کتنے معنی بتائے؟ دو، ایک اللہ کا لام زائدہ، اور دوسرا منعک متضمن ہے دوسرے فعل کے معنی کو، وہ آپ جو مرضی نکال لو، ما احوجک والزمک واضطرک اللہ تسجد اذ امرتک، کیا ضرورت تھی تجھے، کیا مجبوری تھی تجھے کہ تو نے سجدہ نہیں کیا؟ اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ بعض علماء کہتی ہیں کہ قلنا للملائکہ، ہم نے فرشتوں کو کہا تو شیطان کو سجدے کا حکم نہیں تھا، لیکن یہ آیت بتا رہی ہے اذ امرتک کہ شیطان کو بھی سجدے کا حکم تھا، چاہے ضمناً ہو یا صراحتاً ہو۔ ضمناً کا مطلب جس طرح آپ طالب علم بیٹھے ہیں جہاں الحمدللہ اولیاء اللہ بیٹھے ہیں،
لیکن آپ میں کچھ اگر شیطان آ گیا ہو، کوئی ابلیس بھی ضرور ہوگا، وہ اگر آ گیا ہو، تو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے، تو جس طرح طالب علموں کو خطاب ہوتا ہے، طالب علموں میں بیٹھے ہوئے ابلیس کو بھی یہ خطاب ہوتا ہے، اسی طرح فرشتوں کو خطاب تھا، اور چونکہ یہ بزرگ بھی فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا تو بالتبع اس کو بھی وہ امر تھا۔ تو اس امر تو کا میں دونوں احتمال ہیں، چاہے براہ راست حکم دیا ہو یا ان کے تابع بنا کے حکم دیا ہو۔ اس امر تو کا قال انا خیر منہ، یہ اندر کی بات نکلی، قال کہا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے، منہ میں بہتر ہوں اس سے، خلقتنی من نار، دلیل خیریت کی کہ تو نے پیدا کیا مجھے من نار، آگ سے، وخلقتہ من طین، اور پیدا کیا اس آدم کو مٹی سے، قال فاہبط منہا، کیا ہو گیا بھائی، پہلے تو ٹھیک چل رہا تھا، قال فرمایا اتر جا اس سے، فما یکون لک، پس نہیں تھا واسطے تیرے، تیرا حق نہیں بنتا تھا، انت تکبر فیا، یہ کہ تو تکبر کرتا اس میں، خاص کر آسمانوں میں، فخرج، بس نکل جا، انکا من الصاغرین، بے شک تو ہے ذلیل ہونے والوں سے، بوجہ کبر کے، من الصاغرین، قال انذرنی، تتمہ ثالث، قال انذرنی، عرض کی اے میرے پروردگار مجھے مہلت دے دے، الی یوم یبعثون، زندہ ہونے کے، زندہ ہو کر اٹھنے کے دن تک، قال انکا، فرمایا بے شک تو، من المنذرین، مہلت دیے گئوں سے ہے، لیکن وقت معلوم تک، وقت معلوم تک، بعض تک نہیں۔ اب دیکھو قال انا خیر منہ، شیطان نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا کہا؟ آنا، میں بہتر ہوں اس سے، خلقتنی من نار، یار پہلے ٹھیک تھا، اب کیا کیا اس کو؟ آواز تو پورے ٹیگوں کی خراب ہے۔ انا خیر منہ خلقتنی، بات سمجھو، شیطان کافر کیوں بنا؟ لعنتی کیوں بنا؟ یہ ایک سوال ہے۔ ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے کہ شیطان کافر اس لیے بنا کہ اس نے اجماع کا انکار کیا۔ آگے عوام کہہ رہی تھی سبحان اللہ، دلیل دی، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، شیطان نے کس کا انکار کیا؟ اجماع کا، اس لیے شیطان کافر بنا۔ توجہ ہے، اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہو سکتی۔ الامان والحفیظ،
پہلی بات کہ اس جاہل کو یہ پتہ نہیں کہ اجماع اس امت کا حجت ہے. یہ خصائص ہیں امت محمدیہ کے کہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجتہدین کا اجماع شرعی حجت ہے. فرشتوں کا اجماع، فلانا چیز اجماع، تو پہلی امتوں میں اجماع کی شرعی حیثیت ہی نہیں. ایک دوسری بات، یہ کیوں سے بات کی؟ کہنا چاہتا تھا کہ حیات النبی پر اجماع ہے. اس میں بھی تلویز کرتی. دیکھو ہر بات تلویز کرے گا، اصل بات نہیں بتائے گا. حیات النبی کا انکار آپ میں سے کوئی کرتا ہے؟ پھر صرف لفظ حیات النبی پہ دھوکہ دینا. تو ثابت کر حیات دنیاوی، روح نکلی نہیں یا روح پھر جذب اقدس بھی. اس پر نفس حیات کا کسی نے انکار کیا، لیکن ہمیشہ باطل کی عادت ہے بات کو بگاڑ کے پیش کرنا. حیات النبی کا غور منکر ہے. اور جو حیات تم مانتے ہو اس حیات کے ہوتے ہوئے اجماع حجت شرعی بن ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کہ تمام کتب میں اجماع کے لیے لکھا ہے وفات النبی اور ممات النبی شرط ہے اجماع کی حجیت کے لیے. اجماع حجت ہی تب ہے کیونکہ اگر پیغمبر زندہ ہو تو پھر تو آپ کی طرف رجوع ممکن ہے. مجتہدین کے اجماع کی حیثیت ہی نہیں ہے. اور اجماع رکھا اس لیے گیا کہ موت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنا ممکن نہیں ہے. تو امت کے مجتہدین کے اجماع کو اس لیے حجت قرار دیا گیا. اور سب کتابوں میں ہے بعد ما توفی النبی. اجماع حجت ہے لیکن بعد ما توفی النبی، نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے بعد. اگر پیغمبر زندہ ہو تو اجماع حجت ہی نہیں، اجماع کا انعقاد ہی نہیں. اور یہ ڈنگر جہان کا حیات النبی جو موجودہ عقیدہ ہے اس پر اجماع بنا رہا ہے. اگر وہ حیات ہے تو اجماع کا انعقاد ہی ممکن نہیں، حجت ہونا تو دور کی بات ہے. اب مسئلہ ہے شیطان لعنتی کیوں بنا؟ اس لیے کہ نسکتی کے مقابل، کیا بول رہا ہوں، نسکتی کے مقابل عقلی ڈھکوسلے چھوڑے، شٹلیات چھوڑے. نسکتی تھی اذ امرتوں کا، اللہ کی طرف سے خالص حکم تھا سجدہ کر. اب آگے اس نے کیا سرائی شروع کر دی، ڈھکوسلے لگانے شروع کر دیے. تو معلوم ہوتا ہے نسکتی کے مقابل دلیلیں پیش کرنا، نسکتی کے مقابل. لیکن نسکتی ہو صحیح، اللہ کرے تمہیں نسکتی کا پتہ بھی ہو. نسکتی و دلالت کے مقابل تعویلات، کیلا یقولو اور عقلی شٹلیات جو پیش کرتا ہے یہ اصل ابلیس ہے. اور ابلیس اس لیے کافر بنا، اوپر حکم آیا، اس لیے آپ کے پاس لکھا ہے لِأَنَّهُ قِيَاسٌ فِي مَوْرَدِ النَّسِّ فَهُوَ فَاسِدٌ
اس لیے کہ یہ شیطان کا عقلی ڈھکوسلا تھا، اور عقلی ڈھکوسلا نفس کے مقابلہ میں آنا خیر منہ ہو. کچھ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ تو شیطان کافر کیوں بنا بھائی؟ نفس کے مقابلہ میں ڈھکوسلا جات، شٹلیات، قیاسات. یہ آپ کے پاس ایک بہت اچھی عبارت لکھی ہے. شیطان نے علت مادی کو دیکھا، علت مادی مٹی نظر آئی، خلقتہ من تین، مٹی دیکھی، علت مادی کو دیکھا، اور علت فاعلی کو نہ دیکھا. علت فاعلی کیا ہے؟ خلقتہ بے یدیا، اس اکرام کو نہ دیکھا، اور علت غائی انی جاعل فی الارض خلیفہ کو نہ دیکھا. شیطان مادے میں غرق ہو گیا. بہت بڑی بات ہے اگر آپ کو سمجھ آئے. شیطان کو دھوکہ لگ گیا مادہ پرستی کا، وہ مادہ میں رہ گیا کہ اس کو مٹی سے بنایا، اور یہ نہیں سوچ سکا کہ بنانے والا کون ہے، علت فاعلی، اور بنایا کس اکرام کے ساتھ ہے. یہ بھی شیطان کو سمجھ نہیں آیا، اور یہ بھی سمجھ نہیں آیا کہ بنایا کیوں، مقام اور شان کیوں دیا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ خلافت عرضی کا نمائندہ آ رہا ہے. تو علت غائبی شیطان کی نظروں سے اوجل، علت فاعلی بھی شیطان کی نظروں سے اوجل. شیطان نے کہاں فیصلہ کر دیا؟ صرف مادہ کو دیکھ کر. تو اس لیے یاد رکھو مادہ پہ فیصلے نہیں ہوتے، مادیت پہ فیصلہ کرنا یہ ابلیس کا ناقص عقل ہے. آج بھی پوری دنیا سائنس، ٹیکنالوجی، یہ مادہ پرست دنیا ہے، اور ابلیس کے ذہن والی دنیا ہے. دیکھنا تو یہ ہے کہ اس مادے کو پیدا کرنے والا کون ہے، کس کس مقصد کے لیے پیدا کیا، اس کا مقصد کیا ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ مقصد کیا تھا؟ انی جاعل، تم خلیفہ بیٹھے ہو. انسان کی غایت تھی انی جاعل فی الارض خلیفہ، پوری دنیا پر اللہ کے احکام کی نمائندگی کرنا، پورے جہان پہ پیغام الہی کی نمائندگی کرنا. یہ تمہاری علت غائی تھی. اور آج علت غائی کھانا پینا، چار مقتدیوں کے ساتھ مل کے دوسروں سے لڑنا، اور چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے اندر رسی ڈال کے ان کو کھینچنا اور الجھانا، یہ آپ کی علت غائی نہیں. علت غائی تخلیق آدم اور بنو آدم کی پوری کائنات پہ حکمرانی کرنا ہے. اور حکمرانی کس کی؟ نمائندہ ہے انسان، حکومت اللہ کی، اور تم اس حکومت کے نمائندہ ہو. اسی لیے شروع میں فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. کل قیامت کے دن کس منہ سے جاؤ گے کہ ساری دنیا کفر، شرک، طاغوت، صلیب، یہودیت، نصرانیت، ہندو مت، پوری دنیا پہ کفر منڈلا رہا ہے، اور آج کا دین کا وارث اپنی مسجد تک لڑ رہا ہے، اپنے مدرسے کو بچا رہا ہے، اپنی تدریس کو بچا رہا ہے، اور ذہن اتنا محدود ہے اپنے چار مقتدیوں کو خوش کر رہا ہے. لیکن آئے کیوں تھے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ.
اللہ کا یہ قانون مولانا عبید اللہ سندھی صاحب رحمت اللہ علیہ یہ رشیا گئے، روس، وہاں پر پہنچے، فرماتے ہیں ایک مکالمہ قائم ہوا جس میں ہر مذہب کے لوگ تھے، دنیا کے لیے پیغام امن اور نظام عالم کی درستگی پر بحث تھی۔ بڑے بڑے فلاسفر، ڈاکٹر، انہوں نے اپنے فلسفے پیش کیے۔ مولانا فرماتے ہیں میں کھڑا ہوا اور میں نے اسلام کا فلسفہ نظم اور فلسفہ امن پیش کیا، تو سارے سن کے حیران رہ گئے، کہا یہ اسلام ہے؟ تو کہتے ایک پادری اٹھا اور اس نے کہا کہ اگر یہ قانون جیسا تو بیان کر رہا ہے یہ قابل نفاذ ہوتا تو دنیا کے کسی خطہ پر تو اس کا نفاذ ہوتا۔ اس وقت یہ 57 کے بعد جب مسلمانوں پر زوال آیا، اس وقت کہتا ہے کہ یہ جب پوری دنیا میں کہیں قائم نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس دور میں قابل نفاذ نہیں۔ آج دنیا یہ سمجھ رہی ہے، اکثر دنیا یہ سمجھ رہی ہے قرآن پتھر دور کے لوگوں کی کتاب ہے، عرب کے بدوؤں کی کتاب ہے معاذ اللہ، اور نظام محمدی یہ صرف عرب کے اعرابیوں کا نظام ہے، تعلیم یافتہ سائنس ٹیکنالوجی کے دور کا یہ نظام نہیں۔ اکثر لوگ اس چیز پہ ہیں، لیکن اس چیز کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرنے والا کوئی نہیں، بتانے والا کوئی نہیں۔ اس کی وجہ کہ آج امت سو گئی، اور ایسی سو گئی کہ بہاریں گزر کے ایسی خزاں میں ہم آ گئے کہ کہیں پھول کہیں پتا نظر بھی نہیں آ رہا، اور پورا امت محمدیہ کا یہ بھرا گلشن بے رونق اور بھرا گلشن بے خوشبو، بھرا گلشن بے روب اور بے رونق ہو گیا، اور اس کی اصل وجہ ہے کہ مقصد کو چھوڑا ہے۔ علت غائی کیا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ پھر اللہ نے وعدہ بھی کیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ موحدوں کو خلافت زمین کی ملے گی، اور ملنے والوں کو مل بھی گئی، وہاں پر بند نہیں، یہ وعدہ قیامت تک کے لیے، کیونکہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ آج ہے اظہار تمام دینوں پر، آج تو دوسرے دین ناچ رہے ہیں، اور یہ سوال اس امت سے ہوگا اور امت کے علماء سے ہوگا کہ تم خواب غفلت میں رہ گئے۔ بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے مفتیان کرام، صرف ان کا کام ہے کہ میرا مدرسہ چلے اور محلہ میرے ساتھ ہو، عوام میرے ساتھ ہو۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، پاکستان کا مولوی اگر اقامت دین کے لیے کھڑا ہو جائے اور دیندار طبقہ کھڑا ہو جائے تو چند دن بھی نہیں لگیں گے، پورے ملک میں نظام محمدی کی وہ بہار نظر آ سکتی ہے، اور پھر پورے عالم اسلام کے لیے یہ ایک نمونہ بن سکتا ہے۔ لیکن اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ پھر علت مادی میں بھی غلطی کی، علت مادی نیچے لکھا ہے، غلطی کی، کیونکہ آگ خائن ہے اور خاک امین ہے، آگ میں ڈالو جلا دے گی، خاک یہ امانت رکھتی ہے، نیز آگ سرکش ہے اور خاک متواضع، نیز آگ نقوش بٹاتی ہے، خاک نقوش کو محفوظ رکھتی ہے،
اور بھی بہت ساری وجوہات کہ اس کا یہ کہنا شیطان اور ابلیس کا کہ مادہ نار کا مٹی والے مادہ سے افضل ہے، یہ بھی اس نے جہالت کا ارتکاب کیا۔ تو تین کام کیے، ایک تو علت مادی کو دیکھا، علت فاعلی کو نہیں دیکھا، علت غائی کو نہیں دیکھا، اور علت مادی میں بھی کیا کی؟ غلطی کی۔ کہتے ہیں یہ شیطان جو ہے یہ معلم الملائکہ ہے جھوٹوں کے جھوٹ، فرشتوں کا استاد۔ شکل دیکھو بے ایمان جاہل کی، اتنا بڑا جاہل، اور یہ معلم الملائکہ۔ ہاں یہ ہے کہ صوفی بڑا تھا، عابد تھا، عبادت کرتا تھا، زاہد تھا، عابد تھا، لیکن مولوی شولوی علم تو اس کا یہاں سے ظاہر ہو گئی ہے۔ پھر ایک نقطہ سمجھیں کہ اللہ پاک نے پورے قرآن میں شیطان کے اس استدلال کا جواب نہیں دیا۔ پورا قرآن دیکھ لیں، کیا جواب دیا؟ فخرج انک رجیم، فخرج نکل پلیتا، یہ جواب دیا۔ معلوم ہوتا ہے نس کتی کے مقابل اگر کوئی شٹل چھوڑے وہ قابل جواب ہے ہی نہیں، اس کا علاج ہے فخرج ڈنڈا، اس کا علاج الجہاد القتال، فخرج نکل جا، یہ ہے انکا من الصاغرین، بے شک تو ہے ذلیل ہونے والوں سے۔ ہاں ذرا ایک فائدہ بھی دیکھ لیں بڑے کام کا۔ فائدہ نمبر، انکا من الصاغرین، اس سے پہلے بڑا عابدین میں سے تھا، اب کیا ہو گیا؟ صاغرین میں سے۔ فقال علماؤنا، ہمارے علماء فرماتے ہیں من اظہر اللہ علی یدیہ ممن لیس بنبی کرامات وخوارق للعادات، فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو نبی نہیں ہے، غیر نبی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پہ اگر خوارق اور بظاہر کرامات ظاہر کرے تو یہ اس کی ولایت کی دلیل نہیں۔ خوشبو آ جائے یہ اس کی ولایت کی دلیل نہیں ہے، ہوا پہ اڑتا نظر آئے یہ اس کی ولایت کی دلیل، پانی کے اوپر مصلا بچھا کے چلتا نظر آئے یہ اس کی ولایت کی دلیل، اونچے بولو شاباش، ولایت کی دلیل نہیں ہے۔ خوارق للعادات فلیس ذالک دالا علی ولایتہ، دلالت نہیں کرتا اس کی ولایت پر، ورنہ دیکھو شیطان ہزاروں سال ولی کی صورت میں رہا، ہزاروں سال ولایت کی صورت میں رہا، لیکن کان من الکافرین، اعمال ولیوں والے اللہ کے ہاں یہ پہلے ہی کافر لکھا ہوا تھا، پہلے ہی کافر لکھا ہوا تھا، اور اعمال بڑے بزرگوں والے، اس لیے اس سے استدلال کیا کہ دالن علی ولایتہ خلافا لبعض الصوفیہ والرافضہ، یہ خلاف ہے بعض صوفیہ کا اور رافضیوں کا۔ ھذا لفظ ثم، پھر استدلال کیا علامہ قالا بأننا لا نقطع بهذا الذی، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم یہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ جس پر خارق جس کے ہاتھ پہ جاری ہے، یہ خارق بھی بار بار پڑھتے ہو،
کہ بعض خروں کو خارق بھی سمجھ نہیں آ رہا یہ خارق کون ہے. خارق عادت کرامت علی یدہ انہ یوافی اللہ بالایمان کہ بعض لوگوں کے ہاتھ پہ خارق ظاہر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں. وَهُوَ لَا يَقْطَعُ لِنَفْسِهِ بِذَلِكَ لیکن وہ اس کا یقین نہیں رکھتے یعنی بل ولی الذی اور وہ ولی یقطع لہ بذلک فی نفس الامر جس کو نفس الامر میں قطعی ولی سمجھا جاتا ہے. قل تو میں کہتا ہوں استدلال کیا بعض نے کہ ان الخارق قد یکون کہ خارق امر کبھی ہوتا ہے علی ید غیر الولی غیر ولی کے ہاتھوں پر بل قد یکون علی ید الفاجر بل کافر اور کبھی خرق کی عادت فاجر اور کافر کے ہاتھ پہ بھی ظاہر ہوتا ہے. بما ثبت عن ابن سیاد انہ قال هو الدخ. ابن سیاد ایک مشہور بزرگ تھا حدیث میں اس کا واقعہ ہے جادوگر قسم کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھی اور وہ کیا تھا فرتقب یوم تاتی السماء بدخان مبین بے دخان. تو آپ نے اس سے پوچھا ہاں بھئی کیا ہے. میں نے کیا کہا آپ نے دل میں کہا کیا کہا تو اس نے اتنا کہا دکھ دکھ باقی کوئی پتہ نہیں چلا دکھ. تو یہ خرق کی عادت ہے اور یہ خرق کی عادت ابن سیاد کے وجود پہ ظاہر ہوا. حالانکہ ابن سیاد دجال چھوٹا دجال ہے کچھ سمجھے کہ نہیں. اور چھوٹے چھوٹے دجال بہت ہیں بڑا ایک ہے یہ بھی ایک چھوٹے دجالوں میں سے دجال تھا. آپ سارے پریشان ہو گئے. ہاں بڑا دجال آیا پھر خیر نہیں یہ تو چھوٹے چھوٹے ہیں. اے پیر سیف الرحمان جیسے تھوڑا سا کانپ گیا نا کرنٹ لگی ہے. مجلس میں گیا شیطان نے اس کے منہ پر تھوک دیا. یہ کہتے بہت میٹھا میٹھا ذکر کی بڑا مزہ لذت ہے. بدعات میں کدھر لذت ہے. وہ شیطان نے تیرے منہ میں پیشاب کیا ہے اسی کا تو دیکھا چکھ رہا ہے اور بڑا لذیذ ہے بڑا مزے ہوگا. سہروردی نے خود لکھا ہے کہ شیطان جب آدمی کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ رکت پیدا کرتا ہے. یہ کوئی بات بھی ہو اللہ کا نام ہے سمجھتا یہ پوچھی ہوئی سرکار ہے تو اندر بابا شیطان بیٹھے ہے وہ رکت پیدا کر رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے میں ہر بدعت پہ اتنا آنسو مگر مچ والا اور کوئی بدعت ہوتے بس یہ تقویٰ مکمل ہو گیا. یہ کوئی معیار نہیں یاد رکھو. سمجھ آئیے یا نہیں آئی؟ ہاں گھر جاؤ گے پھر پتہ چلے گا. مولویوں کے پاس مولویوں نے تمہیں رو رو کر دپٹ رکھانے میں لگانا ہے اور تم بھی دیکھتے اتنا بڑا بزرگ ہے ماشاءاللہ چہرہ نورانی سے بے ایمان روتا دیکھو رو رہا ہے. آپ بھی کہتے ہیں بس ہم تو ایسے قرآن خشک پڑھتے رہے. اصل اصلاح تو ادھر ہی ہو رہی ہے. اے ذرا دیکھو اصلاح ہوتی. واہ ہمارے بزرگوں پہ اللہ کی رحمت ہو زبردست باتیں کر گئے. اللہ ان کے درجات بلند کرے. وَبِمَا كَانَ يَصْدُرُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَمْلَأُ الطَّرِيقَ إِذَا غَضِبَ حَتَّى ضَرَبَهُ عبداللہ ابن عمر
وَبِمَا ثَبَتَتْ بِهِ الْأَحَادِيث، اور کہتے ہیں دیکھ لو بہت ساری احادیث آئی ہیں دجال کے بارے میں. کچھ لوگ دجال کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں ہم خود دجال ہیں، وہ کہتے ہیں ہم آگے اب دجال کی ضرورت نہیں. دجال کی روایات متواتر ہیں، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بما یکون علی یدیہ، جو ہوگا اس دجال کے ہاتھ پر خوارق کثیرہ، بہت سارے خوارق ہوں گے. من انہ یامر السماء، وہ آسمان کو حکم دے گا ان تم تیرا، یہ کہ بارش برسا، بس بارش شروع ہو جائے گی. والارض، زمین کو حکم دے گا یہ نباتات ہوگا، نباتات اگ پڑیں گے. پھر اس کے پیچھے تتبعہ کنوز الارض، دجال کے پیچھے زمین کے خزانے چلیں گے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ یہ ساری کیا ہیں؟ خوارق دجال کے ہاتھ پہ آ رہی ہیں. اور انہ یقتل ذالک الشاب، ایک جوان کو قتل کرے گا پھر اسے زندہ کرے گا. الی غیر ذالک، اس طرح کے اور خوارق ہوں گے دجال پر. لیکن دجال ولی اللہ ہے، خوارق اس کے وجود سے یہ بڑے بڑے ظاہر ہوں گے لیکن ولایت شلایت نہیں ہے. ہاں وقد قال یونس، یونس بن عبد الاعلی صدفی کہتے ہیں قلت للشافعی، میں نے شافعی کو کہا کان اللیث، لیث بن سعد وہ کہتے تھے اذا رأیتم الرجل یمشی علی الماء، جب دیکھو کسی آدمی کو پانی پہ چل رہا ہے وَيَطِيرُ فِي الْهَوَىٰ، اور ہوا میں اڑ رہا ہے فَلَا تَغْتَرُّوا بِهِ، اس سے دھوکہ نہ کھانا. اس سے دھوکہ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ لیث بن سعد، یہ راوی کہہ رہا ہے صدفی. میں نے امام شافعی کے سامنے ذکر کیا حتیٰ کہ پیش کرو امرہ علی الکتاب والسنہ، حتیٰ کہ اس کے عمل کو کس پر پیش کرنا ہوگا؟ کتاب و سنت پر. یہ میزان ہے، اس کو اس پہ تولنا ہوگا. یہ نہیں کہ کتاب سنت کو اس کے تابع کر دو. اے بزرگ، جیسے یہ کہ نہیں، اس کو پیش کرنا ہوگا کتاب اور سنت پر. فقال الشافعی، امام شافعی نے کہا کہ لیث نے تھوڑی سی کمی کی ہے. بل اذا رأیتم الرجل، بلکہ جب دیکھو تم آدمی کو کہ پانی پہ چل رہا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، اس سے دھوکہ نہ کھانا حتیٰ کہ پیش کرنا امر اس کا علی الکتاب والسنہ، کتاب اور سنت پر. ابن کثیر کتاب و سنت پہ پیش کرنا ہے. اب کچھ سمجھ آئی بات؟ آپ تو چھوٹی چھوٹی خوارق بھی کوئی نہیں ہوتی، خر کے پیچھے لگ جاتی. خوارق بھی نہیں، خر، میرا خر، اس کے پیچھے گئے جی ہے بڑا بابا، بڑا بزرگ ہے. دیکھو جی یہ ساری بات چلی کیونکہ شیطان صورتاً ولی بنا رہا لیکن حقیقت میں کافر تھا. تو اس لیے صورتوں پر نہ بھولنا. اصل میزان کتاب و سنت ہو گیا بھائی.